السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت افضل تشریف لا چکے ہیں، حضرت جانشین شہید اسلام حضرت مولانا مفتی سعید جلال پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو حضرت جو ہے وہ بیان فرمائیں گے۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے محترم بھائیوں اور معزز سامعین، ہمارے دوستوں نے چاہا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر دوں، اور وہ ان کی خواہش پر کہ آج کل عام طور پر مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اسلامی تعلیمات، قرآن اور حدیث، فقہ کیا کہتی ہے اس سلسلے میں۔ ایک طرف دنیا کی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور دوسری جانب اسلام کے حقوق کا مسئلہ ہے، اس کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس لیے عام طور پر جب ارتداد کی سزا سے متعلق بات اٹھائی جاتی ہے تو وہ طبقہ جو آزاد خیال ہے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتے ہیں، وہ یہ کہہ کر ایک دم میدان میں آ جاتے ہیں کہ مذہب کسی فرد کا، کسی شخص کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے، اس میں مملکت کو دخل دینے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کون سا مذہب اختیار کرے یہ اس کو حق ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے اس پر پابندی اور قدغن لگانے والا کہ اگر کوئی اپنا مذہب بدلتا ہے تو مسلمان اس کے پیچھے یا اس کی جان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ایسے حضرات یا تو تعصب کی نگاہ اور عینک سے دیکھتے ہیں یا جان بوجھ کے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ جو شخص اسلامی تعلیمات سے آگاہ اور واقف ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم نے اور آقا جو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی انسان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، اور نہ ہی ایسے کسی فعل کی
حوصلہ افزائی کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے اور زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ آدمی دین اور مذہب کے معاملے میں، پسند ناپسند کے معاملے میں مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جس مذہب کو چاہے اختیار نہ کرے۔ چنانچہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی مرضی سے مذہب اسلام قبول کر لیتا ہے تو شریعت مطہرہ، قرآن کریم، حدیث پاک اسے اس بات کا پابند بنا دیتے ہیں کہ اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنی مرضی سے قبول کر لیا ہے، تو اب ہم تمہیں اسلام پر ہی رہنے کی تلقین کریں گے اور اسلام کی خوبیوں سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ کسی آدمی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، ایسا شخص مرتد ہے، اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مستحب ہے ایسے آدمی کو جو مرتد ہو گیا ہے، وقت کا حکمران، امیر المومنین یا مقامی جو ذمہ دار آدمی ہے، وہ اس کو بلائے، اگر نہ آئے تو اس کو پکڑوائے، اور جب آ جائے تو اس سے پوچھے کہ تم نے واقعتاً اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو جن لوگوں نے یہ بات بتائی ہے ان سے گواہوں کا، شہادتوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر شہادتوں سے اس کا ترک اسلام یا ارتداد ثابت ہو جائے تو اس صورت میں پھر شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس آدمی سے کہا جائے کہ تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا ہے، آخر تمہیں اس سلسلے میں کیا شبہات پیش آئے ہیں۔ اگر تو اس کو کوئی شبہات پیش آئے ہیں تو مسلمانوں کا فرض ہے، ذمہ داروں کا فرض ہے، علماء کا فرض ہے، محققین کا فرض ہے کہ وہ اس کے شبہات کو دور کریں۔ لیکن یہ شبہات کو دور کرنا فرض نہیں ہے، مستحب کے درجے میں۔ ہاں، اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس کے شبہات کو دور کریں۔ 3 دن تک علماء نے، فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ 3 دن تک اس کو بند رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے، کھانا دیا جائے اس کو، اور اس سے سوالات پوچھے جائیں اور اس کے اشکالات پوچھے جائیں۔ ان اشکالات کا معقول حل اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر 3 دن تک وہ توبہ کر لے فابہا، اور اگر 3 دن تک وہ توبہ نہ کرے تو پھر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون خدا نخواستہ مرتد ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، البتہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اہل کوفہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر خاتون مرتد ہوئی ہے اسے گرفتار کر لیا جائے، اسے جیل میں رکھا جائے، اس کے اشکالات دور کیے جائیں، توبہ کر لے فابہا، ورنہ اس کو قتل نہ کیا جائے، زندگی بھر وہ جیل میں رہے۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف اور اسلام کا موقف اگر دیکھا جائے تو بالکل بدیہی ہے، بالکل واضح ہے، اور بین الاقوامی قوانین اور خصوصاً
فوجی قوانین کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل عین انصاف ہے۔ اس لیے آپ حضرات جانتے ہیں دنیا کا قانون ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت یا انتظامیہ کسی شخص کو زبردستی فوج میں داخل کرنے یا اسے بھرتی ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی۔ اس لیے سب جانتے ہیں کہ فوج کی ملازمت، فوج کی محنت، فوج کا مجاہدہ، ہر وقت اس کا میدان جنگ یا فرنٹ لائن پر رہنا یہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں، دل اور گردے کا کام ہے۔ لیکن جو آدمی جذبہ جہاد سے سرشار ہے، یا جو آدمی جذبہ شہادت رکھتا ہے، یا جو آدمی اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے پلٹفارما رکھ دیا جاتا ہے، فوجی قوانین اور ضابط سے اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں فوج میں لے لیتے ہیں، لیکن فوج کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ اب اگر کوئی فوج میں داخل ہو گیا، بھرتی ہو گیا، تو بھرتی ہو جانے کے بعد اب اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اگر واپس آنا چاہے تو اس کو واپس نہیں آنے دیا جاتا۔ اگر وہ فوج کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا بڑے افسر کے سامنے وہ زبان چلاتا ہے یا بڑے افسر کی توہین کرتا ہے، آپ جانتے ہیں، یا وہ اس کے علاوہ فوجی ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ جانتے ہیں، تو اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، شدید ترین سزا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی فوجی اسی حال میں فوج میں رہتے ہوئے ملک چھوڑ کے چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے تو اس کو جہاں کہیں ہو ڈھونڈ کے نکال لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھو تم آئے تھے اپنی مرضی سے، لیکن جاؤ گے اب تم ہماری مرضی سے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام یہی کہتا ہے کہ تم چاہو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لیے سلامتی ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکاتب مبارکہ جو لکھے تھے ان تمام مکاتب مبارکہ کے اولین الفاظ یہ تھے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے۔ لیکن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا سو کیا، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا زبردستی ان کو اسلام قبول نہیں کروایا گیا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں آپ نے بہت سارے واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ کوئی غلام یا نوکر مسلمانوں کے پاس رہتے ہوئے بھی کافر تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی یہودی عیسائی مسلمانوں کے پاس رہتے تھے، مسلمانوں نے کبھی ان پر اسلام لانے کا دباؤ نہیں ڈالا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے اپنے ایک پہلے مضمون میں لکھا تھا اور غالباً ہمارے رفقا نے اس کو پڑھ لیا ہوگا، شاید ہمارے دوست نے اسے اس انٹرنیٹ پر لگا دیا تھا، جس کا عنوان غالباً تھا اسلام کی جیت۔ اور اس میں نے یہ لکھا تھا کہ جو لوگ اسلام کو نشانہ تضحیک بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، لوگوں کو اپنے دین میں مذہب میں داخل کیا جاتا ہے، میں نے اس میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اگر اسلام میں زبردستی داخل کیا جاتا تو اسلام کے اندر غیر مسلموں کے قوانین بالکل نہ ہوتے، اہل ذمہ کے مسائل نہ ہوتے، اور اسی طرح پر جزیہ نہ ہوتا، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جس طرح مسلمان شہریوں کے ذمے شریعت مطہرہ نے اسلامی حکومت کے ذریعے سے زکوٰۃ کو لازم اور واجب قرار دیا، عشر کو لازم اور واجب قرار دیا، صدقہ فطر کو لازم اور واجب قرار دیا، اور یہ وہ بیت المال کے ذرائع آمد ہے جن کی بنا پر غربا فقراء کی سرپرستی کی جاتی ہے، کفالت کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ غیر مسلم افراد
جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور وہ اسلامی مملکت کے وفادار ہیں، ان کے لیے بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان پر ایک ٹیکس لگایا گیا ہے، تاکہ وہاں کے غیر مسلم رہائشیوں کی ضروریات کے لیے، ان کی کفایت و کفالت کے لیے ان سے بھی کچھ لیا جائے، اور اس ٹیکس کا نام جزیہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھو، جب بھی تم جاؤ کہیں تو وہاں سب سے پہلے غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دو، مسلمان ہو جائیں فابہا، اگر مسلمان نہ ہوں تو ان سے یہ کہو کہ تم اسلامی مملکت کے وفادار شہری بن کر رہو، تم اپنی عبادات آزادی سے بجا لاؤ، تمہارے عبادت خانے عافیت کے ساتھ رہیں گے، ہم تمہاری جان اور مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں گے، لیکن تم مسلمان ملک کے پرامن شہری بن کے رہو اور ہمیں ٹیکس دیتے رہو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاصمہ منی دماؤہم و اموالہم، میری جانب سے ان کے مال بھی محفوظ، ان کی جانیں بھی محفوظ، ان کی عزتیں بھی محفوظ۔ پھر اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ ہدایت جاری فرمائی ہے کہ جس آدمی نے اس طرح کا اسلامی مملکت کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے وہ ذمہ ہے، یاد رکھو مذہباً وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس معاہدے کے بعد وہ اتنا مقدس ہو گیا ہے کہ کسی آدمی نے، کسی مسلمان نے اگر اس ذمے کے خلاف اقدام کیا، اس کی جان اور مال یا عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا، یاد رکھو کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذمے کی جانب سے کھڑا ہو کر کے بارگاہ الہی میں استغاثہ کروں گا اور میں اس مسلمان کا ساتھ نہیں دوں گا اور ذمے کا ساتھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام میں زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو اسلام کے اندر ذمے کے احکام نہ ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جذباتی انداز سے یہ نہ فرماتے کہ جس آدمی نے کسی ذمے کے ساتھ زیادتی کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کا حمایتی ہوں گا۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے زبردستی نہیں فرمائی، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قلمرو میں ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ غیر مسلم ہی تھا، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ترکان کا کام کرتا ہوں، بڑھائی کا کام، میں اس کا کام کرتا ہوں، صناع ہوں، میں مکینک ہوں۔ فرمایا کہ تم کیا بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی چکی بنا دو۔ اس نے کہا ایسی چکی بنا دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ وہاں سے باہر نکلا اور نکلتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ مجھے کیا کہہ کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کہہ کے گیا ہے کہ آپ کے لیے بہت اچھی سی چکی بنائے گا۔ فرمایا نہیں بلکہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ سے معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم تھا، اس کے دل میں انتقام کی آگ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ فیروز مجوسی تھا۔ اسلامی مملکت میں قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں رہنے والا وہ ایک مجوسی تھا۔ اگر اسلام میں زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو آپ خود ہی بتائیں کہ وہ مسلمان، وہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی مجوسی بن کر کے کیا رہ سکتا تھا؟ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میں بات کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا، البتہ میں اتنی بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے مرتد کے احکام بیان فرمائے ہیں اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت
اور رحمت ہے۔ جب تک اپنی مرضی سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا اسلام اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے، اپنی مرضی سے ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ متعدی بیماری ہے، یہ کینسر ہے، اور کینسر کو جسم کے حصے سے الگ کیا جائے، اس کو اگر یوں ہی رہنے دیا گیا تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اسلامی معاشرہ، مسلمان برادری ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جسم کے ایک حصے میں اگر کینسر ہو جائے تو فوراً پورے جسم کو بچانے کے لیے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور بنیادی طور پر یہ بات بتلا دی گئی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہاں دین میں جبر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دین میں داخل ہو گیا تو ہم اس کو اپنی مرضی سے پھر اس دین کو کھیل بنانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اسلام کو کھیل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اگر خدا نخواستہ اس نے ارتداد اختیار کیا تو ہم اس کو پھر دنیا میں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس میں دو طرح کا فائدہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ ہے، اسلام کے لیے بھی فائدہ ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اس میں ان کی جان اور مال اور عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے داخل ہو جائے، لیکن اس کو اسلام سے نکلنے کے لیے 100 بار سوچنا چاہیے کہ اگر میں نکلوں گا تو اس کا مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے حضرات علماء نے مستقل مرتدین کے احکام کے عنوانات قائم کیے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ مرتد وہ ہے جو دین اسلام سے مڑ کر کے یعنی پھر کر کے چلا جائے، اور اس کے علاوہ یہودیت میں، عیسائیت میں، یا اس کے علاوہ جتنا دوسرے ادیان ہیں اس کے اندر مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام اگر یہ سزا رکھتا ہے تو اسلام نے ان کا تحفظ فرمایا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ، دیکھو تم تو آگ کے جہنم کے گڑھے میں گرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے، اللہ کے رسول نے پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دین رحمت ہے، اور اس کے اندر گویا پکڑ کر کے مسلمانوں کو اس جہنم کے گڑھے میں تلاؤ سے اور گویا کھیل کود سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی مرتد سے اسلام سے پھرے گا وہ مرتد ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہودیت سے عیسائیت میں چلا جائے وہ مرتد نہیں ہے، عیسائیت سے مجوسیت میں چلا جائے وہ مرتد نہیں ہے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی ایسے احکام ہیں تو وہ احکام بتلائیں، پوری انجیل پڑھ کے جائیں اور پوری جناب والا تورات پڑھ جائیں، ان کے اندر ایسے کوئی احکام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں ان کا دین آخری دین نہیں ہے، ان کا دین آخری دین نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خبر دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، قرآن کریم فرماتے ہیں یہ دین آخری ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، اور فرمایا لا رسول بعدی ولا امت بعدکم ولا امت بعد امتکم، فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھیں عیسائیت میں اگر یہ قانون ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے اور فرماتے کہ دوسرے مذہب میں نہ جانا، لیکن وہ تو خود فرما رہے ہیں میرے بعد جو نبی آئیں گے تم ان کی بات ماننا، اور ان کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں وہ تمہارے لیے رہنمائی اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوں گے۔ اس لیے دوسرے جتنا مذاہب ہیں وہ منسوخ ہونے والے مذاہب تھے، ہمیشہ باقی نہ رہنے والے مذاہب تھے۔ اس لیے اگر اس مذہب کو کوئی چھوڑ کر کے اسلام کے گھنے سائے کے نیچے آنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جو آدمی اسلام کے گھنے سائے کو چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہے، تپتی دھوپ اور جہنم کی دھوپ میں جانا چاہتا ہے، اسلام نے ان کو فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری حماقت ہے، بیوقوفی ہے، اس بیوقوفی سے باز آ جاؤ ورنہ تم اپنا نقصان کرو گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مرتد وہ آدمی کہلائے گا جس نے جان بوجھ کر کے اسلام کو چھوڑا ہے اور وہ عاقل ہو اور بالغ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کلمہ کفر کہتا ہے
اور وہ آدمی پاگل ہے وہ مرتد نہیں کہلائے گا، اور اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے مجنون ہے مرتد نہیں کہلائے گا، اور وہ بچہ جو بالکل چھوٹا ہے، نابالغ اور چھوٹا ہے، حق اور سچ کو نہیں جانتا، اچھے اور برے کو نہیں جانتا، اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو مرتد نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے وہ بچہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ جو اچھے اور برے کو جانتا ہے، جو اچھے اور برے کو جانتا ہے، میٹھے اور کھٹے کو جانتا ہے، جناب والا، وہ اگر مرتد ہوگا تو اس کا ارتداد، اس پر سزا ارتداد جاری ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مرتد ہو جائے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، اسلام اس پر پیش کیا جائے گا، اگر اس کے کوئی شبہات ہیں تو شبہات اس کے دور کیے جائیں گے، اگر تو وہ مسلمان ہو جائے فابہہ، ورنہ 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر مرتد ہو جانے والی کو خاتون ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مرتد ہوا، خدا نہ خواستہ مرتد ہونے کے بعد ابھی سزا قاضی نے اس پر کوئی سزا جاری نہیں کی تھی، اور اسی اسلام میں اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ یہ کام عوام کا کام نہیں، مرتد کو قتل کرنا عوام کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حکمرانوں کا کام ہے اور حکام کا کام ہے، امیر المومنین کا کام ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جتنا ارشادات فرمائے ہیں میں پورے تو وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، البتہ اس سلسلے کے چند ارشادات آپ کی خدمت میں باحوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سب سے پہلی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں دیر ہو جائے گی ورنہ میں سب کے حوالے میرے پاس لکھے ہیں، میں نے سب لکھا ہوا ہے اور سب مجھے الحمدللہ محفوظ ہیں۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنادق فارکم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احركم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند زندیق لائے گئے، انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس قصے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اگر حضرت علی کی جگہ میں ہوتا تو ان کو بالکل نہ جلاتا، بلکہ میں ان کو جلانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس ارشاد کہ جو آدمی دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر دو، میں ان کو قتل کر دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں ان کو جلاتا اس لیے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عذاب لوگوں کو نہ دو جو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، ظاہر ہے جلانے کا عذاب جہنم کا عذاب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے تم کسی کو آگ میں نہ جلاؤ۔ دوسری حدیث ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور سنن نسائی میں ہے جلد دوم میں، فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ یہی حدیث سنن ابن ماجہ صفحہ 182 میں بھی ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیا بناس من الزت یعبدون وثنا فاحرقهم قال ابن عباس انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زت سوڈان کے کچھ لوگ لائے گئے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہوئے تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ یہ روایت سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد صفحہ 323 جلد 1 میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ بڑا عجیب قصہ ہے، اس میں بڑا عجیب قصہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ، یا یہ فرمایا تھا یا ابا عبداللہ اذهب الى الیمن، یمن جاؤ
اچھا مجھے بھیج دیا. ثم اتبعه معاذ بن جبل، پھر اس کے بعد میرے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. فلما قدم علیہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت ابو موسیٰ نے ان کے لیے مسند بچھائی، تکیہ لگایا. فرمایا سواری سے اتریے. لیکن دیکھا فیضا رجل عنده، حضرت ابو موسیٰ کے پاس دیکھا ایک آدمی بنا ہوا تھا. حضرت معاذ نے پوچھا ما ھذا، یہ کون ہے؟ کہنے لگے حضرت ابو موسیٰ نے کہا کانا یہودیا، یہ یہودی تھا. فاسلم، اسلام لے آیا. ثم تحول، اس کے بعد یہ یہودی بن گیا. اب ساتھ یہ کہنے کے بعد فرمایا اچھا میاں معاذ تم تو بیٹھو نا. فرمایا لا اجلس حتى يقتل قضاء لله تعالى ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات فامر به فقتل. فرمایا کہ یہ آدمی تھا تو یہودی مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ مرتد ہو کر یہودی بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درمیان میں یہ رابطہ ٹوٹ گیا تھا. مضمون چونکہ ذرا لمبا تھا، میں نے سوچا جلدی جلدی آپ کو مضمون پورا کر دوں، لیکن ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں تو نے اتنا دیر بیٹھنا ہے. حالانکہ میرا گلا بھی خراب ہے، آپ کو آواز آ رہی ہوگی، ناک بھی بند ہے، لیکن بس زبردست خان لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے سامنے آدمی کو پسنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں صحیح بخاری صفحہ 1023 جلد 2، صحیح مسلم صفحہ 121 جلد 2، ابو داود 242 جلد 2، نسائی 149 جلد 2، سنن کبریٰ بیہقی 195 جلد 8 کی حدیث ابو موسیٰ اشعری سنا رہا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یمن جاؤ. اس کے بعد آپ نے مجھے بھیج دیا. پھر حضرت معاذ بن جبل کو بھی میرے بعد یمن بھیج دیا. جب حضرت معاذ وہاں پہنچے ان کے بیٹھنے کے لیے مسند لگائی گئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضرت ابو موسیٰ کے پاس بندھا ہوا ہے. پوچھا اس کا کیا قصور ہے بھائی، یا کیا قصہ ہے اس کا؟ انہوں نے فرمایا یہ شخص یہودی تھا، اسلام لایا، پھر مرتد ہو گیا. آپ فرمایا جب تک اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق قتل نہیں کر دیا جاتا میں نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ انہوں نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا اور حکم ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن نسائی صفحہ 169 جلد 2 میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ. جو شخص جو اپنے دین کو بدل دے یعنی اسلام کو چھوڑ دے اس کو قتل کر ڈالے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اسلام چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لے اس کو قتل کرتا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث موطا امام مالک جامع الاصول میں بھی موجود ہے. موطا امام مالک کا صفحہ 240 ہے. یہ مطبوع ہے میر محمد کتب خانہ کراچی کا. جامع الاصول یہ احادیث کا مجموعہ ہے جو سیاست تک یہ حدیث ہیں. یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے. اس کی جلد 3 ہے. صفحہ اس کا 479 ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر دینہ فاضربوا عنقہ. حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لے اس کی گردن کاٹ دو. حضرت عبد الرحمن ابن محمد ابن عبداللہ ابن عبد القاری یہ فرماتے ہیں یعنی حضرت عبد الرحمن اپنے والد
محمد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ قدم علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی زمن خلافته رجل من اليمن من قبل ابی موسى الاشعری وكان عاملا له فسأله عمر عن الناس ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد اسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال فهلا حبستموه ثلاثا واتمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم ارضى اذ بلغني. حضرت محمد ابن عبداللہ بن عبد القاری سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جانب سے یمن کا ایک قاصد حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پہلے تو اس سے یمن کے لوگوں کے حالات پوچھے. اس کے بعد فرمایا کوئی نئی انوکھی خبر؟ اس نے کہا جی ہاں ایک خبر ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی اسلام لایا تھا مگر وہ بعد میں مرتد ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن اڑا دی. آپ نے فرمایا تم نے پہلے اسے 3 دن تک قید کر کے اس سے توبہ کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ ممکن ہے وہ توبہ کر لیتا. پھر فرمایا اے اللہ میں وہاں حاضر نہ تھا، نہ میں وہاں حاضر تھا، نہ میں نے قتل کا حکم دیا، اور جب مجھے اس کی اطلاع ملی تو میں ان کے اس فعل پر راضی بھی نہیں ہوا. گویا یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ مسئلہ حضرات فقہا نے مستنبط فرمایا ہے کیا کہ مرتد کو 3 دن تک مہلت دی جائے، اس کو کھانا پینا دیا جائے اور اس کے اشکالات دور کیے جائیں اور اس کو دعوت اسلام دی جائے. رہی یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ یا اللہ میں وہاں حاضر نہیں تھا اور میں نے حکم بھی نہیں دیا اور میں ان کے اس فعل پر راضی بھی نہیں ہوا جب مجھے اس کی اطلاع ملی، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علماء محققین محدثین فرماتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احتیاط تھی، تقوی تھا، ورع تھا. حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر کتب فتاوی میں لکھی ہوئی ہے کہ مرتد کو ارتداد کے بعد اسلام کی دعوت دینا، اس کے شبہات کو حل کرنا یا اس سے توبہ کا مطالبہ کرنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، مستحب ہے. لیکن چونکہ ایک مستحب ترک ہو گیا تھا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اپنی معذرت پیش کی ہے. گویا چونکہ مرتد کو قتل کرنے سے پہلے توبہ کا ایک موقع ملنا چاہیے تھا، مگر وہ موقع اس کو نہیں مل سکا اور اس کو قتل کر دیا گیا، تو حضرت عمر نے برات کا اظہار فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں فرماتے ہیں حاضر ہوا ہے، حاصب بن مزرف فرماتے ہیں. خیر تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں مسجد بنو حنیفہ کے پاس سے گزرا، وہاں مسلمہ کذاب کے ماننے والے موجود تھے. انہوں نے ان کے پاس قاصد بھیجا، کہا بھائی ان کو کہو توبہ کر لو. سب سے توبہ کروائی، یعنی توبہ کا مطالبہ کیا، سوائے ایک آدمی کے جو ابن النواحہ کے نام سے تھا. یہ آدمی وہ تھا جو مسلمہ کذاب کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بن کر کے آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر اس کو دیکھ کر فرمایا اگر تو قاصد نہ ہوتا اور دنیا میں قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تمہیں میں قتل کرتا، لیکن چونکہ اس وقت تو قاصد ہے اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کرتا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ابن نواح جو ہے نا، ابن نواح سے توبہ کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اس کو بلایا اور کہا ابن نواح
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا، لہذا آج تو قاصد نہیں ہے، اس لیے میں تجھے قتل کرواؤں گا۔ کیوں؟ مرتد ہو گیا تھا، مسلمہ قذاب کی دعوت پر اس نے لبیک کہی تھی، مرتد ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرظہ بن حاکم کعب کو جو کہ کوفہ کے حاکم تھے ان کو حکم دیا اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ ابن نواح کو بازار ہی میں قتل کر دیا گیا، اور فرمایا جو ابن نواح کو کا حشر دیکھنا چاہتا ہے وہ جائے بازار میں، وہ قتل ہوا پڑا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سنن کبریٰ، ترمذی جلد 1، صحیح مسلم جلد 2 میں ہے، سنن کبریٰ بیہقی کی 8ویں جلد میں ہے۔ میں ساری باتیں باحوالہ عرض کروں تو پھر وہی عرض ہے کہ دیر ہو جائے گی۔ بہرحال اس کا بھی میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں اور آپ کے سامنے ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس لیے کہ دیر ہو جائے گی، حدیث کا متن عرض کروں گا تو دیر ہو جائے گی، ترجمہ ہی عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دے اس کو قتل کرنا جائز نہیں، اس کا خون بہانا جائز نہیں، ہاں سوائے ان 3 آدمیوں کے کہ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہو پھر بھی ان کا قتل کرنا اور خون بہانا جائز ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے اور اس کے زنا پر گواہ 4 گواہ میسر آ جائیں۔ نمبر 2 وہ جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ نمبر 3 وہ جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ اسی طرح ابو داؤد میں مشکات شریف میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے اذا ابک العبد الى الشرک فقد حل دمه، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ اسلام سے مرتد ہو کر شرک کی طرف لوٹ جائے اس کا قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے، خون بہانا اس کا حلال ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا قتل مرتد کے سلسلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، ائمہ 4 کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مرد قتل ہو جائے، جو مرد مرتد ہو جائے اس کو 3 دن تک مستحب ہے کہ اسلام کی دعوت دو، توبہ کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو 30 دن اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الحدود میں مرتد کے بیان میں یہ ارشاد فرمایا ہے والعمل ولا هذا عند اہل العلم فی المرتد، یعنی مرتد کے سلسلے میں اہل علم کا عمل اسی پر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی خاتون اگر مرتد ہو جائے تو کیا کریں گے، تو فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ امام اوزاعی، امام احمد اور اسحاق یہ جماعت علماء کی اور ان کے ساتھ دوسرے یہ حضرات فرماتے ہیں مرتد ہونے والی چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے نقصانات اتنا متعدی نہیں ہوں گے کہ عموماً عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات میں ادب سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی نہ مفتی ہوں
نہ میری کوئی رائے ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں آتی ہے کہ آج کے دور کی عورت جو میڈیا کی عورت ہے، خدا نہ خاصہ اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کا حکم مردوں کا ہوگا، اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت ہی زیادہ متعدی ہوں گے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو جیل میں رکھا جائے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں، اہل کوفہ، امام ابو حنیفہ اور دوسرے اکابر بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان تفصیلات کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے نہایت ہی اعتدال کا ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے اور نہایت ہی اعتدال کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن اب جب تم دین میں آ جاؤ گے تو اب پھر تمہیں اس کو تلاعب بنانا، کھیل بنانا، استہزاء کرنا، اس سے لوگوں کو بدظن کرنا اور اس سے لوگوں کو دور کرنا، اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے معاشرے، اسلامی معاشرے میں فساد پھیلانے سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے شریعت نے یہ قانون نافذ فرمایا ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ، جو ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو عیسائی، یہودی، مجوسی اور آگ پرست ہیں، وہ تو خیر ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے نام نہاد مسلمان، پڑھے لکھے جاہل، جو اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے قائل ہیں۔ ہندوستان کا وحید الدین اور پاکستان کا جاوید احمد غامدی، یہ اسی بات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو، تمہارا اسلام کے ساتھ ربط اور تعلق، یہ اسلام کے بارے میں تمہیں معلومات زیادہ ہیں یا حضرات صحابہ کرام کو زیادہ تھی؟ اسلام کا درد تمہیں زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تھا؟ پھر انسانیت کا درد تمہیں زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تھا کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد جاری ہوتی ہے تو جس آدمی نے ان کو بھیجا تھا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا، ارے میاں اللہ کے بندے، تو اس پر پردہ ڈال لیتا، اس کو کیوں بھیجا تھا تو نے؟ اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے، توبہ کروا لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر انسانیت کے خیر خواہ تھے، دنیا کا کوئی آدمی اتنا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ۔ میں نے عرض کیا یہ صحاح کی احادیث ہیں، یہ صحیح احادیث ہیں، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام سے مرتد ہونے والے کو کچھ نہ کہا جائے، تو میں کیا کہوں گا؟ وہ حدیث کو مانتا ہے، وہ اسلام کو مانتا ہے، یا اس کو میں منکر حدیث کا نام دوں؟ اسی طرح آج کل ایک بحث یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے افغانستان کا ایک آدمی جس کا پہلا نام عبد الرحمان تھا، مرتد ہو گیا۔ وہ مرتد ہو گیا، افغانستان سے وہ جرمنی چلا گیا، جرمنی نے اس کو رہائش دے دی، شریعت دے دی، اپنا آرام سے رہ رہا تھا، لیکن اب واپس اس کو افغانستان میں بلایا گیا۔ افغانستان میں آیا تو جان بوجھ کے اس کو اس مسئلے کو اٹھایا گیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، میڈیا میں لایا گیا، عدالت کے ذریعے سے اس کو گرفتار کروایا گیا اور پھر اس پر مقدمہ چلوایا گیا۔
مقدمہ چلوانے کے دوران امریکہ کا دباؤ ڈلوایا گیا، اقوام متحدہ کا دباؤ ڈلوایا گیا، ہیومن رائٹس کا دباؤ ڈلوایا گیا، اور کنڈا لیزر سے کہلوایا گیا، کوفی عنان سے کہلوایا گیا کہ بھائی اس کو قتل نہ کرو۔ بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بات دراصل یہ ہے، اسلام کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اور افغانستان میں ایک عرصے سے این جی او جو کام کر رہی ہیں ان کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے تھے، اور ایک وہاں کے ماحول کی وجہ سے لوگ اسلام کے ساتھ والہانہ وابستگی رکھتے تھے، اور پھر بہرحال معاشرتی ایک دباؤ ہوتا ہے، اس کی بنا پر لوگ ارتداد قبول نہیں کر رہے تھے، عیسائیت پر 2 حرف بھیج رہے تھے۔ امریکہ نے سوچا، برطانیہ نے سوچا، جرمنی نے سوچا، اٹلی نے سوچا، ہم نے اربوں خربوں خرچ کر دیے، لیکن ہمیں ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ عیسائیت وہیں کی وہی ہے، اس کو بلایا گیا، اس کو میڈیا پر لایا گیا صرف اس لیے کہ دیکھو اگر عبد الرحمان ارتداد عیسائی یعنی مسلمان سے مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر سکتا ہے، یہ جرت کر سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم یہ جرت کرو، ہم تمہیں جرمنی اور امریکہ میں شریعت دیں گے۔ اٹلی والے کہتے ہیں ہم تمہیں شریعت دیں گے، اقوام متحدہ تمہاری کمر پر ہوگی، کوفی عنان تمہارے جناب والا بغل میں ہوگا، اور کنڈا لیزا تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑی ہوگی۔ کون ہوتا ہے؟ افغانستان کا صدر حامد کرزائی، اس کو ہمارے ساتھ گزارا نہیں کرنا۔ گویا وہاں یہ ایک احساس بیدار کرنے کے لیے، عیسائیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ارتداد کو تقویت دینے کے لیے سارا مقدمہ اٹھایا گیا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عیسائیت کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اگر کسی کو معاشرتی جبر کا یا اپنے روایات کا احساس اور خوف اور ڈر ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے، ہم اس کو پیسے بھی دیں گے، اس کو شریعت بھی دیں گے، اور ہم اس کا ایسا تحفظ کریں گے کہ جناب کرزائی صاحب کیا ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے ایک طرف عبد الرحمان کا بیان آتا ہے کہ میں نے عیسائیت قبول کی ہے، جان بوجھ کے قبول کی ہے، ہوش حواس سے قبول کی ہے، اور آج بھی میں عیسائیت پر جان دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری وجہ سے سولی قبول کی تھی تو پوری امت کو بتایا تھا، تو میں اپنے دین کو مذہب کو بچانے کے لیے جان کیسے نہیں دوں گا۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے دباؤ کا عالم دیکھیے کہ جج صاحب کہتے ہیں شہادتیں اور ثبوت ناکافی ہونے کی بنا پر اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک آدمی خود اعتراف کرتا ہے، بین الاقوامی میڈیا میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی وجہ البصیرہ ہوش آواز کے ساتھ میں نے قبول کیا ہے، میں اس پر قائم ہوں، میں اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے باوجود حکومت یہ کہتی ہے، عدلیہ یہ کہتی ہے کہ ثبوت نہیں ملے۔ اقرار سے بڑھ کر کسی کا کیا ثبوت ہوگا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں مرتد ہوں، تم اس سے اور کیا ثبوت مانگو گے؟ اس لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد اس سے بہت پہلے سازشیں کر چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نجاشی بادشاہ نے جس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، جب ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا تو اس نے حضرت ابو سفیان کو بلوا لیا تھا اور کہا کچھ میں سوال کروں گا، ان کے جواب دیتے جانا۔ تو بہت سارے سوالات ہیں، صحیح بخاری جلد 2 میں یہ پوری تفصیلات ہیں اور لمبی حدیث ہے۔ بہت سارے سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا، اچھا یہ بتاؤ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی دعوت کو ماننے والے دعوت کے ماننے کے بعد دوبارہ مرتد بھی کو ہوا ہے، سخطن لہو، یعنی اس دین کو ناپسند کر کے ہیں، تو حضرت ابو سفیان باوجود کہ غیر مسلم تھے اس وقت تک، فرمایا نہیں آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا۔ میں اپنے اکابر کے ذوق کی حد تک یہ بات کہتا ہوں، جو لوگ مرتد ہوتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، جو لوگ مرتد ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر مسلمان بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں
کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دیں واپس چھینتے نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی سخی ہے، ہمارے جیسا 2 ٹکے کا آدمی، 1 پیسے کا آدمی، رائی کے برابر اس کی قیمت نہیں، کسی کو کچھ دے کر واپس نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت دے کر کے واپس نہیں لیتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ مرتد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے اکابر علماء نے کئی جواب دیے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ شروع سے مسلمان ہی نہیں ہوتے، ان کے دل میں کفر ہوتا ہے، اسی کفر کا اس کفر پر پردہ پڑ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ کفر نمایاں ہو جاتا ہے. اس لیے مرتد جو ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ ہوتا ہی شروع سے کافر ہے، لیکن تاہم بھی اسلام نے تحفظ کیا، دوسرے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے. ارتداد کا دروازہ اس لیے بند کیا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنا کفر چھپا کر کے اسلام مسلمانوں کے پاس آئے اور کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے کفر کا اظہار کر لے تو اس کا معنی یہ ہے دوسرے لوگوں کو کفر پر جرأت کی وہ تلقین کرتا ہے، اس لیے یہ قابل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. بعض اکابر فرماتے ہیں دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو آدمی مرتد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان تو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے کسی آدمی نے ہیرا دیا اور ہیرا میں نے کیا کیا گدھے کے گلے میں باندھ دیا ہے، تو میرا جو محسن فوراً مجھ سے ناراض بھی ہو جائے گا اور کہے گا میرا ہیرا مجھے واپس کر دے، جس قابل نہیں میں نے انتخاب میں بہرحال جلد بازی کی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ حالی میں جب کوئی نالائق کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بے ادبی کی پاداش میں اس سے یہ نعمت واپس لے لیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. میں اپنی گزارشات کو بس اسی پر ختم کرتا ہوں. میرے منہ کا لعاب بھی ختم ہو گیا ہے اب اور ناک مسلسل بند ہے، لیکن ہمارے زبردست خان صاحب زبردستی لگے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیے، دیکھا ہوگا آپ نے بعض اوقات میری زبان تیز ہو جاتی ہے، حالانکہ میں تیز بالکل نہیں بولتا. یہ آج میں تیز بھی بول رہا ہوں اور میں بہت ٹھہر کے بولتا ہوں، لیکن جب آدمی پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ کیا. اللہ اکبر. اللہ السلام علیکم. حضرت وہ سوال ایک یہ سوالے سے کہ یہ جو آج کل کے جو حالات میں ابھی یہ ناموس رسالت کا مسئلہ جو اٹھایا گیا تھا، یہ خاکوں کے حوالے سے توہین آمیز سلسلہ ہوا، اور آواز آ رہی ہے جی میری؟ آواز آ رہی ہے. تو حضرت اس پہ جو آج کل یہ واقعہ بھی کچھ عرصہ قبل ہوا اور اس پر جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں نے سبوں نے ایک جو ہے احتجاج بھی کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اب یہ اس کے بعد ہی کچھ مطلب فوراً اس واقعے کا منظر عام پر آنا عبد الرحمان کے اس واقعے کا، اور یہ اس سے پہلے کیونکہ جو ہے یہ جس طرح آیا ہے میڈیا کے ذریعے یہ بات کہ یہ 15 سال قبل جو ہے یہ اس نے عیسائیت کو جو ہے قبول کیا تھا، اور یہ اسی طرح کی ایک بات کہ جس طرح ابھی وہ یورپ میں بھی یہ ستمبر میں واقعہ ہوا اور ہم لوگوں کو یہاں پر جو ہے، تو یہ پیدر پہ جو یہ حالات یہ واقعات ہیں، یہ اس کو حضرت آپ کیا نظر سے جو ہے؟ بھائی بات یہ ہے، اسلام دشمن ہمیشہ سے اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کو اعصابی تناؤ میں مبتلا کیا جائے. اور یاد رکھو، جب کسی کو مسلسل غصہ دلایا جاتا ہے تو آخر میں وہ آدمی انتہائی اقدام پر مجبور ہو جاتا ہے، اور انتہائی اقدام کے بعد 2 طرح کی شکلیں ہوتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ معاشرے کو اس حالت پر لے جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد واپس نہیں آ سکتا،
یا اس کی اپنی طبی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے دفع کرو، لعنت بھیجو ان پر، میں کب تک ان بھونکنے والوں کے خلاف میدان میں رہوں گا۔ اور یہ اگر تینوں صورتیں ہوں تو ان تینوں صورتوں میں اسلام دشمنوں کو نفع ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے تو ان کا دشمن ختم ہو گیا۔ کوئی آدمی معاشرے کو انتہائی اقدام پر مجبور کرتا ہے اور معاشرہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو ان کے حق میں مفید ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھا ہم نہ کہتے تھے، یہ لوگ تشدد پسند ہیں۔ اور جس صورت میں آدمی اعصابی تناؤ کی انتہا کو پہنچ کر کے مایوسی کی حد میں پہنچ جاتا ہے، وہ سارے اقدامات چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ان بھونکنے والوں کے پیچھے کہاں تک میں لٹ لے کے پھرتا رہوں گا، وہ بھی ان کے لیے مفید ہے۔ اور یہ تینوں شکلیں یہ سب کچھ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اعصابی تناؤ کا شکار کیا جائے اور مسلمانوں کو شکست خوردہ اور مایوسیت زدہ بنایا جائے۔ لیکن تاہم ان کو اپنی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ سامنے رکھنا چاہیے۔ 1400 سال الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے یعنی اسلام دشمنوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف جتنا اقدامات کیے، الحمدللہ مسلمان اپنی جان پر تو کھیلے ہیں لیکن وہ مایوسی کا شکار کبھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے مسلم معاشرے کو اس طرح بے بس نہیں ہونے دیا کہ اس کے جذبات سے کفر کھیلے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان اپنے مقدس انبیاء اور مقدس ہستیوں کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے نہایت فعال کردار ادا کرتے رہے۔ چنانچہ 1400 سالہ تاریخ میں ایک سال کے واقعات بتا سکتا ہوں، تاریخ وار بتا سکتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے تو اپنی تاریخ مرتب کی ہے۔ عیسائیت کے پاس اگر تاریخ نہیں ہے، یہودیت کے پاس اگر تاریخ نہیں ہے تو یہ ان کی کوتاہی ہے۔ ہمارے پاس تو تاریخ ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے کسی ایسے موذی کو، کسی ایسے دریدہ دہن کو، کسی ایسے بدبخت کو زندہ نہیں رہنے دیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ کوئی ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی سوائے اس 19ویں صدی کے شروع میں جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کو انگریزوں نے نبوت کے لیے منتخب کیا، اس وقت یہ انگریزی اقتدار کی چھتری میں حفاظت سے پلتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی مدعی نبوت نہیں بتایا جا سکتا، یا اسلام دشمن نہیں بتایا جا سکتا، یا مرتد نہیں بتایا جا سکتا جس نے کہ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بقا حاصل کی ہو یا اسے زندگی حاصل کی ہو۔ میر امان اللہ کے دور میں مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے نمائندے بھیجے تھے کابل میں۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہی بدلہ لیا جا رہا ہے، کابل کے میر امان اللہ کے اس حسین کردار کا بدلہ ادا کیا جا رہا ہے کہ جب 2 قادیانی کو بھیجا گیا تھا وہاں تبلیغ ارتداد کی تبلیغ کرنے کے لیے، انہوں نے جا کر کے میر امان اللہ کو دعوت دی تھی، انہوں نے کہا اچھی بات ہے میں تمہارا ابھیراج کرتا ہوں، اور وہیں اسی عدالت اسی اپنے اس میں اپنے سامنے ہی ان کو قتل کروا دیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ قادیانی افغانستان کا رخ نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں افغانستان کی سرزمین کیسے ہی متاثر ہو جائے لیکن بہرحال یہاں میر امان اللہ کا خون ہے، محمود غزنوی کا خون ہے۔ انشاءاللہ یہ کبھی بھی کفر کو، عیسائیت کو برداشت نہیں کریں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضرت ایک سوال آیا ہے کہ مولانا صاحب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اسلام کا لیکن اسلام کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، تو ان کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں۔ بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار اور اس پر ایمان کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی سب مانوں گا۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں گا۔ اس کلمہ کا مفہوم تو یہی ہے، اس کا مدعا اور مقصود بھی یہی ہے۔
لیکن اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور صرف کلمہ پڑھتا ہے اور باقی اعمال نہیں کرتا تو جمہور علماء امت اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بہرحال کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، کفر کو تو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اب نہیں یہ بات کہ اس نے نالائکیاں کی ہیں، اس نے فرائض چھوڑے ہیں، اس نے گناہ کیے ہیں، اس نے وہ کیا یہ کیا، تو ان کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ یہ بات دوسری، اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمانا چاہیں، بغیر سزا کے معاف فرمانا چاہیں تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے صرف کلمہ پڑھ لیا، اس نے دل کے ساتھ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہے۔ لیکن معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور اعمال نہیں کیے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر یہ ایک سوال یہ یہاں پر اور ٹیکسٹ میں جو ہے وہ ہے کہ قادیانیوں کو جو ہے کن ممالک میں مطلب جو ہے کون کون سی جگہوں پر جو ہے غیر مسلم کو قرار دیا گیا ہے؟ کوئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر ان کو جو ہے غیر مسلم نہ کہا گیا؟ قریب تمام اسلامی ممالک میں ان کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ جہاں تک ہے نا علماء کی حد تک، وہ تو پوری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ قادیانی کافر ہے۔ البتہ بعض اسلامی ممالک کے قوانین میں بھی یہ بات پاس ہو چکی ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک ایسے بھی ہیں جن میں ظاہر ہے کہ حکمران مسلمان تو ہیں لیکن قوانین اسلامی نہیں ہیں، تو وہاں ان کے یعنی سرکاری طور پر، قانونی طور پر غیر مسلم ہونے کا قانون نہیں ہے۔ جیسے بنگلہ دیش وغیرہ میں ابھی تک قانونی طور پر وہ غیر مسلم نہیں ہے، اگرچہ علمی اور تحقیق کے اعتبار سے وہاں کی 100% عوام ان کو کافر جانتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی وہ جو انہوں نے مقدمہ کیا تھا اس میں بھی یہ غیر ہی مسلم قرار رہے۔ جی مولانا طلحہ صاحب، حضرت میرے پاس یہ سوال آیا ہے کہ مولانا صاحب نے بیان میں اپنے آپ کو کہا کہ میں تو مفتی بھی نہیں ہوں، اور ہم نے بینر پہ لکھا ہے کہ حضرت عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو مولانا صاحب آپ خود اس پہ روشنی ڈالیں، تب بھی مولانا مفتی صاحب کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت بھی تو نہیں ہوگی۔ مائک آپ کے لیے ہے، خادم اکابر 99 مولانا صاحب آپ کے لیے۔ جی حضرت حکم اللہ بھائی، یہ جس نے بھی سوال کیا ہے، پہلی اس میں بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت جو ہے وہ باقاعدہ ایک مستند جو ہے مفتی ہے، اور یہ تو حضرت کا خیر کی ذرا نوازی آپ کہہ لیں کہ حضرت کا بڑا پن کہہ لیں، یہ تو ہمارے اکابر کی ایک خاص ایک صفت ہے کہ وہ جو ہے ہم لوگ تو بس تھوڑا سا کچھ وہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ تو اکابر کا بہت بڑا پن ہے۔ تو اسی لیے تو آج ہمارے یہ حضرات جو ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں تو اس طریقے کہوں گا، باقی یہ کہ حضرت کے حوالے سے حضرت تو باقاعدہ الحمدللہ جو جس کو آپ آج کل ایک مروجہ اس پہ کہیں تو وہ بھی حضرت جو ہے متخصص بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کئی سالوں سے حضرت کی جو ہے وہ زیر حضرت شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کی جو زیر تربیت آپ رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ تو یہ کیا ہے جی بالکل، تو آپ کے مسائل اور ان کے حل میں جو ہے وہ تقریباً دنیا کے تقریباً اکثر ممالک میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل میں، اور حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ کی جو ہے جانشینی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی برکت عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو جو ہے کل بنائے کہ ہم آپ سے جو ہے کوئی
استفادہ حاصل کر سکیں. کسی اور نے مائک پہ آنا ہے. جی میرے خیال میں روم میں کسی کا بھی سوال اس حضرت کے بیان سے متعلق کوئی سوال باقی نہیں رہا. بس میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ حضرت کے بیان کو ہم نے یہاں سنا الحمدللہ، اور حضرت کا میں مشکور ہوں، مولانا صاحب آپ کا بھی، اور حضرت مفتی سعید جلال پوری صاحب کا بھی، کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر یہ ہمارے اوپر بڑی مہربانی فرمائی حضرت نے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرت سے دعا کروا دیں بس، اور ہمارے لیے دعا بھی کر دیں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا صاحب میں نے مائک چھوڑ دیا تاکہ حضرت سے دعا کروا دیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم نے جو کہا سنا اس کو قبول و منظور فرما، اخلاص نصیب فرما اور اخلاص سے محفوظ فرما. یا اللہ حق کے ساتھ وابستہ فرما، زندگی اور موت یا اللہ صراط مستقیم پر، یا اللہ خاتم ایمان پر فرما. یا اللہ جو رفقا اس روم کو چلا رہے ہیں یا اللہ ان کو اکابر کی کامل اتباع نصیب فرما، مسلک اعتدال نصیب فرما، افراط اور تفریط سے محفوظ فرما، عجب سے خود پسندی سے محفوظ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سب سے ان سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ کمپیوٹر بلا شبہ جہاں خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے اس سے زیادہ یہ شر کا ذریعہ بن سکتا ہے. یا اللہ تو اس کو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ شر سے بچا لے، یا اللہ شر سے بچا لے، یا اللہ تو شر سے بچا لے. دیکھنے کو تو یہ ایک ڈبہ ہے لیکن یا اللہ اس میں قیامت کی شرارتیں محفوظ ہیں. یا اللہ بے حیائیاں محفوظ ہے. یا اللہ ہم تو نہیں جانتے اس لائن کو. یا اللہ ہمارے رفقا نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ جہاں شرارتوں کے پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں وہاں چند قطرے ہم خوشبو کی بھی ڈال دیں. یا اللہ تو واقعتاً اس کو خوشبو کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ہمارے رفقا کو اس میں بیش از بیش توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما دے. اے مسلک اعتدال پر چلتے ہوئے اس کام کو سرانجام دینے کی توفیق عطا فرما دے. آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی مبارک فرمائے، بہت ہی مبارک فرمائے. یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہوگی اس لیے اس کے ساتھ لگے رہے. آپ حضرات چھوڑیں گے آپ کی جگہ کوئی دوسرا بے دین آ سکتا ہے. اس لیے اللہ نے جتنا استعداد، جتنا آپ حضرات کو صلاحیت عطا فرمائیے اس کو استعمال فرمائیں. آپ حضرات اس فن کو جانتے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، اس لیے آپ لگے رہیں اور کفر کا راستہ روکتے رہیں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ